السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ لے کر پیش ہوا ہے جس میں ایک شخص پر اور اس کی بیوی پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کا انہوں نے کس طریقے سے علاج کیا اور ان کو اولاد ہوئی، تو اس کو مکمل سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور روزانہ اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی نے جادو کیا۔ جادو انتہائی سخت تھا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہیں ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساکت ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے 9 مہینے پورے ہو جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے، اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھاتے تھے۔ بہت علاج کروایا، بڑے بڑے عامل بلوائے اور علاج کرایا، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر نتیجہ زیرو نکلا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش باعمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے مشہور تھے، اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیتے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا، یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث العین جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے، سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہی ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جم غفیر لگا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے، وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھنے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا، اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے، اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا، یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ وہ رو رو کر اللہ کے حضور التجا کیے۔ دفعتاً دل میں القا ہوا، جادو کا توڑ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے جادو توڑا تو اس میں بھی معوذتین ہی پڑھا۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا، اور اسی رات میں باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے، اور دفعتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا۔
ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً چھٹے دن رات کو اونگ آئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے۔ مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے۔ مسجد دھوئی، اب سوچا بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی دلاسا دیا اور فرمانے لگے، بھلی باس، اب کچھ ہلچل ہو گئی، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 90 دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافی مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اس سے بولا کہ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے میں بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے، اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔ بہرحال یہ جادوگر معافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا، کیونکہ اگر وہ معافی نہ مانگتا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جادوگر کی صلح کا اعتبار بھی نہ کیا اور 41 دن مسلسل عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت مند اولاد سے نوازا اور 2 بیٹے سے زائد بھی عطا فرمائے اور بندش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو جادو کا حتمی علاج قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سحر کے علاج میں جو ہے ایک معزز حیثیت رکھتی ہیں، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ انہیں 11 مرتبہ صبح شام پڑھنا چاہیے اور بچوں پر دم کرنا چاہیے۔ یہ نظیر بے مثل عمل ہے۔ انہیں آیات کی پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر سے شفا ملی۔ اسی طریقے کی اور بھی ویڈیو اور آیات سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔